کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز سننے والی دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا تعلیم چل رہی تھی حلال اور حرام کے بارے میں، حلال کمائی کی کیا فضیلت ہے اور حرام کی کیا قباحت ہے، کیا برائیاں ہیں، یہ بیان چل رہا تھا۔ درمیان میں آخر میں نے کہا تھا حلال کمائی کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کیا جائے، اگرچہ روڈ کے اوپر جھاڑو دینے کی نوبت کیوں نہیں آئے، اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، لیکن واقعہ سنانے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے دنیا کے سائنسداں گزرے ہیں، ابو علی سینا کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے حکیم اور دانا شخص گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے کے پاس گئے۔ جب ان کے پاس سے واپس لوٹے تو ایک جاسوس چھوڑ گئے کہ میرے جانے کے بعد میرے بارے میں یہ اللہ والے کیا تبصرہ کرتے، کیا بات کرتے تھے۔ ابو علی سینا کے متعلق اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، تو لہذا وہ حضرت جو تھے انہوں نے ان کا کوئی تبصرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کیا۔ تو ابو علی سینا کے متعلق جو جاسوس کو چھوڑ کر گئے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بات کرتے کرتے پوچھا اس نے کہ ابو علی سینا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ اللہ والے نے کہا کہ اخلاق ندارت، وہ اندر اخلاق نہیں رکھتا ہے۔ اس جاسوس نے جا کر یہ جملہ ابو علی سینا کو پہنچایا، تو ابو علی سینا نے علم اخلاق پر ایک کتاب لکھی اور بزرگ کے پاس بھیج دی۔ بزرگ نے فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اخلاق نہ دانت، اخلاق جانتا نہیں، بلکہ میں نے یہ کہا اخلاق نہ دارت، اخلاق اپنے اندر رکھتا نہیں۔ جاننا الگ چیز ہے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنا یہ الگ چیز ہے۔ میرے کہنے کا منشا یہ نہیں تھا کہ ابو علی سینا اخلاق کا علم نہیں رکھتا ہے، بلکہ منشا میرا کہنے کا تھا ہے کہ اخلاق، حسن اخلاق اس کے اندر نہیں ہے۔ تو دوستو، ہم کو بھی بہت سی باتوں کا علم ہوتا ہے، مگر عملی طور پر وہ چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہوتی ہے، تو اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو اثر آپ کو قصہ سنا چاہتا ہوں، جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر بھی لکھا ہے، واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو علی سینا جو ہے کہیں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے ایک شخص و بھنگی کو دیکھا جو ٹوائلٹ وغیرہ صاف کرتا تھا، صفائی کا کام کرتا تھا اور کچھ اشعار پڑھا تھا۔ اس کے اشعار سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ اپنے اشعار میں وہ پاکیزگی کی تعریف کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے گندگی صاف کرتا ہوں، اپنے ظاہر جسم کو ناپاک کر لیتا ہوں، لیکن حلال طریقے سے، حلال کے خاطر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں، کسی کا مال چوری نہیں کرتا ہوں، کسی بادشاہ کا خوشامدی نہیں بنتا ہوں، حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے دل کو پاکیزہ رکھتا ہوں۔ نجاست تو صاف کرنے کی وجہ سے میرا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، مگر جسم تو پاک ہو جائے گا۔ اپنے جسم کو نجاست دور کر دوں گا تو جسم پاک ہو جائے گا، لیکن اگر سوال کروں گا تو ناپاکی کا اثر میرے دل پر پہنچے گا۔ ابو علی سینا اس کی یہ اشعار کو سن کر پھڑک گئے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے کسی بات نے اتنا متاثر نہیں کیا، کسی نے مجھے اپنی اتنی شرمندگی نہیں ہوئی جتنی اس بھنگی کے اشعار سن کر مجھے شرمندگی ہوئی۔ تو ابن عساکر نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھیس اپنا لباس بدل کر نکلا کرتے تھے اور ریاض سے مل کر ان سے باہر آنے والوں کے بارے میں پوچھتے کہ وہ آدمی کیسا ہے، وہ کیسا ہے۔ وہ پوچھتے کہ داؤد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ ہر شخص تعریف کرتا تھا۔ کسی سے کوئی بات اپنی نسبت
داؤد علیہ السلام کے بارے میں قابل اصلاح نہ سنی۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ داؤد علیہ السلام ان سے بھی ملاقات ہوئی، جیسا عورت سے ملاقات ہوئی، پوچھتے تھے، ان سے بھی سوال کیا کہ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ بہت اچھے ہے آدمی ہے، بہت اچھے نبی ہے، لیکن ایک چیز کی کمی نہ ہوتی تو کامل بن جاتے۔ آپ نے بڑی رغبت سے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنا بوجھ مسلمانوں کے بیت المال میں ڈالتے ہیں، خود بھی اس میں سے لیتے ہیں اور اپنے عیال کو بھی اس میں سے کھلاتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ بات گھر کر گئی، یہ سب ٹھیک کہتا ہے۔ اسی دن سے داؤد علیہ السلام نے باری تعالیٰ کی طرف جھک گئے اور گریہ زاری کی اور دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی کام کاج ایسا سکھا دے جس سے میرا پیٹ بھر جائے، کوئی صنعت اور کاریگری مجھے بتا دے جس سے اتنا میں حاصل کر لوں کہ میرا پیٹ بھر جائے اور میرے بال بچے اہل و عیال کا پیٹ بھر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زرع بنانا سکھا دی اپنی رحمت سے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر بالکل نرم ہو جاتا تھا، اس کو کوٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بلکہ نرم ہو جاتا تھا۔ روزانہ ایک زرع بناتے تھے اور اس کو 6000 میں بیچتے تھے۔ ایک حصے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے تھے، ایک اپنے کھانے پینے میں گھر والوں کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ایک جو ہے اس سے دوسرا سامان خریدتے تھے۔ تو دیکھو اتنے بڑے نبی تھے داؤد علیہ السلام، جن پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی، وہ بھی اپنی محنت اور مزدوری سے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔